الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت جو پریشانی امت پر آئی ہوئی ہے، جلد سے جلد اس پریشانی کو، اس وبا کو ہم سے دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا، تو آپ اپنے سوالات بھی یہاں پر بھیجیے اور ساتھ میں اس سلسلے کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ سوالات جو پہلے سے آئے ہوئے تھے اور جو کل کے سلسلے کے اندر کیے گئے تھے، اس میں سے میں کچھ جوابات آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہینڈ گلوز جو ہوتے ہیں، دستانے، کیا یہ پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو جی بالکل ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ گلوز پہن لیے اور اس کو پہن کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کے اندر ہاتھوں کا اس طرح کھلا ہونا کہ دستانے بھی نہ پہنے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض بھائی یہ سوال کر رہے ہیں اس میں کہ اگر نماز کے بعد گلوز جو ہے وہ پہنے ہوں اور اس میں ہاتھ ملائیں تو یہ ہاتھ ملانے کی سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس میں جو علماء معاصرین ہیں اس کے دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بعض نے یہ کہا کہ اس سے مصافحے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بہرحال یہ پہنے ہوئے ہے اور وہ مصافحہ اس کے ساتھ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اس کو مصافحہ کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی نیت کے اوپر ثواب مل جائے گا۔ پھر کل کا ایک اور سوال، کل ہی کی طرح ایک آدھا سوال دوبارہ وہی موجود ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا کیسا؟ آج کل جو حالات ہیں اس میں یہ سوال بکثرت آ رہا ہے، ماسک لگا کر نماز پڑھنے والا۔ تو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ ہمارا اپنا موقف یہی ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کا سمپل اور سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ ہر وقت پہنے رکھیں، لیکن جب آپ نماز کے لیے آئیں تو نماز کے ٹائم، یعنی جب فرض پڑھنے لگیں یا آپ نماز کوئی بھی پڑھنے لگیں تو اس وقت آپ نقاب یہ ماسک اتار لیں اور اتارنے کے بعد اس کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں اسے دوبارہ پہن لیں۔ تو یہ 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نماز ہماری عام طور پہ ہوتی بھی نہیں ہے، اور اتنی دیر تو عام طور پہ بندہ ویسے بھی ماسک اتار کے رکھتا ہے، ہر وقت تو پہنے رکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک رک گئے تھے، تو پھر جو ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ جنت کی سیر کے وقت اور دوزخ کے حالات کا مشاہدہ کے وقت مختلف لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر سرکار علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو سدرۃ المنتہا یہ جنت سے پہلے نہیں ہے، سدرۃ المنتہا یہ جنت سے بھی وراء الورا ہے، یہ بالکل مخلوق کے اعمال کی انتہا ہے۔ سدرہ بولتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر جو ہوتا ہے اس کے درخت کو بولا جاتا ہے، اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مقام کہ جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے، ختم، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو مخلوق کے اعمال چونکہ یہاں پر جا کے منتہا یعنی پورے ہو جاتے ہیں، اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہی جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے کہ یہاں تک آپ کا ٹھکانہ ہے یہاں پر۔ تو جنت دوزخ وغیرہ سارے اس سے پہلے کے مقامات ہیں۔ دوزخ تو ویسے ہی ایک قول کے مطابق 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور جنت بہرحال یہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ کیا جمعے کی نماز بغیر خطبے کے ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ نہیں، جمعے کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ہوگا، بغیر خطبے کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کیا وہ دعا، اچھا یہاں یہ سن لیں کہ ایک ہے جمعے کا خطبہ ہونا اور ایک ہے جمعے کا خطبہ سننا، یعنی جمعے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ آپ اسی وقت جمعہ پڑھ سکتے ہیں جب کہ خطبہ ہو، لیکن اگر کسی نے خطبہ خود نہیں سنا، جیسے ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو تاخیر سے آتی ہے، پورا خطبہ نہیں سن پاتی، تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ ہو جائے گا۔ فی نفسی ہی خطبہ ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا۔ جو دعائیں
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعاون کے لیے بیان کی ہیں، وہ کورونا کے مریض موبائل فوٹو یا ویڈیو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے امیر اہل سنت نے منع فرمایا ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ براہ راست دیکھ کر پڑھنے والی، جیسے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ جو دعا ہے اس کو اگر پڑھنا ہے تو کسی مریض کو دیکھ کے پڑھیں، بغیر دیکھے مریض کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، بطور دعا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک کی جگہ مما ابتلاہ پڑھ لیں۔ ہو کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے اندر اللہ نے اس کو مبتلا کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عافیت بخشی ہے، تو یوں پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن و حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ہم مرشد کیوں پکڑتے ہیں؟ ہر ایک کو مرشد کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن و حدیث یقیناً ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل کا استنباط کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ائمہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں، یعنی آپ اگر سائنسی معلومات جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی سائنس کی کتابیں پڑھ کے سائنسدان نہیں بن جاتا، اس کو کسی نہ کسی کے پاس پڑھنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کے قول کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جب سائنسی بات آتی ہے تو ہم نیوٹن کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، دیگر کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث یقیناً ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ جو قرآن و حدیث کے احکام ہیں وہ ہر ایک کو اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ وہ آسانی سے نکال سکے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جو دیہات کے اندر رہتا ہے، جس کا سارا وقت یہ کھیتی باڑی کے اندر گزرتا ہے، لیکن وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، اس کے بعد اس کو شوق ہے نماز پڑھنے کا، دیندار آدمی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شخص کے جس کی ساری زندگی اس انداز کے اندر گزر رہی ہے، وہ کس طریقے سے قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل کو نکال سکے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے علاقے کے امام سے پوچھے گا، اپنے علاقے کے عالم سے پوچھے گا، اور اسی کو علماء کی پیروی کرنا بولتے ہیں۔ تو یہ ائمہ مجتہدین ہو گئے یا علماء ہو گئے، یہ سارے کے سارے آپ کو وہی احکام بتاتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے۔ تو اس لیے جو مرشد ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے منزلت طے کرواتے ہیں، ہدایت کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس کے جو فوائد ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جن کے ائمہ اچھے ہوں گے وہ ان ائمہ کے ساتھ اٹھیں گے، اور جن کے ائمہ برے ہوں گے وہ ان ائمہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ جماعت میں ان حالات میں کندھے سے کندھا ملانے کا کیا حکم ہوگا؟ کندھے سے کندھا ملا کر ہی جماعت میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، صف کے درمیان میں فاصلہ یہ نہیں چھوڑا جاتا۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ہو تو کیا شیطان اس خواب میں دخل دے سکتا ہے؟ بالکل، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اصل جو دیدار آنکھوں سے ہے یہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کے دن ہر مومن مسلمان کو صحیح العقیدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن چمکتے دمکتے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ رہا دنیا کے اندر معاملہ، تو اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ امام مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاف السعادت المتقین میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔
مفتی صاحب کب سوال کرنا جائز ہے؟ یعنی اگر کسی کے پاس کھانے کا سامان کچھ دن کا ہو لیکن بعد میں اسے کھانے سے کوئی امید نہ ہو تو کیا وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے؟ نہیں جی، سوال نہیں کر سکتا۔ جب اس کے پاس کھانا پینا موجود ہے، رہنے کے لیے موجود ہے، ایک وقت کا دوسرے وقت کا کھانا موجود ہے، تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور، جس طرح اس نے آج اس کے لیے بندوبست کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ دنوں کے اندر بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا کفیل ہے، ضامن ہے۔ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ جا کے۔ حضور اذان گھروں میں کب تک دے سکتے ہیں؟ جب تک یہ وبا ہے، بلا ہے، پریشانی ہے، اس وقت تک آپ اذان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دن میں 2 ٹائم دینا چاہیں 2 ٹائم بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر 2 مرتبہ دینا چاہیں 3 مرتبہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس فقہ کے مطابق سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو ہم حنفی ہیں اور فقہ حنفی کے مطابق ہی جواب دے رہے ہیں، لیکن فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی جواب دے رہے ہیں۔ فقہ حنفی کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے جو مسائل موجود ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان کیا ہے، جو قواعد و اصول و ضوابط قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، اس کے مطابق جواب دیے جاتے ہیں۔ کیا چارپائی کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو چارپائی پہ کوئی سویا ہوا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چارپائی سامنے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر چارپائی پہ کوئی سویا ہوا ہے اور اس کا منہ نمازی کی طرف ہے تو پھر نمازی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہوتا ہے، اور اگر وہ لیٹا ہوا ہے اور الٹا لیٹا ہوا ہے تو بھی اس کے سامنے نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کا خاصہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آرام فرما ہوتی تھیں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کسی کو سامنے رکھ کے لٹا کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ چارپائی اگر خالی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کا منہ اس طرف ہے، آپ کی طرف نہیں، آپ نے نماز پڑھی تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا آپ بخاری شریف کی شرح کر رہے ہیں؟ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ کام بھی میں کر سکوں۔ مسبوق امام کے قادہ اخیرہ کے وقت درود ابراہیم اور دعا پڑھے کیا؟ یعنی مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس کی امام کے پیچھے 1 یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں نکل چکی ہیں، یعنی کچھ رکعتیں اس کی نکل گئیں، اب وہ قادہ اخیرہ میں بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اس حوالے سے جو عمومی طور پہ کتب فقہ کے اندر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جیسے آخری رکعت ہے، اب اس کو ظاہر ہے کہ التحیات پڑھنی ہے، تو اول تو وہ سیلو التحیات پڑھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی التحیات پوری کرے تو امام سلام پھیر چکا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ التحیات پڑھ چکا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جو پورا کلمہ ہے التحیات کے آخر کے اندر، اس کو وہ پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ سلام پھیرے اور یہ کھڑا ہو جائے۔ صلاۃ التوبہ کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ صلاۃ التوبہ کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، 2 رکعت نفل آپ نیت کیجئے کہ میں یہ توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور گھر میں بغیر داڑھی والا نماز کروا سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں کروا سکتا۔ امامت جو بھی کروائے گا اس کے لیے نماز پڑھانے کا اہل ہونا یہ ضروری ہے، فاسق جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ امامے کے پیچ کان پر سے لینا کیسا جائز ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لکھیں تو درود پاک پورا لکھا کریں، چاہے اردو میں لکھیں، چاہے رومن میں لکھیں، کسی بھی زبان میں لکھیں تو درود پاک پورا لکھیں۔ یہ بھائی نے SAW لکھا ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے، آپ جب لکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا درود پاک لکھا کریں۔ حضور علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل، انسانوں نہیں بلکہ مخلوق کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ افضل الخلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہستی آپ کی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے افضل
آپ ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ کیا جمعے کی نماز بغیر خطبے کے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا حدیثوں سے ثابت ہے کیا؟ کوئی خاص حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے کہ جس کے اندر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ کیا راشن ہر کوئی لے سکتا ہے؟ یہ تو دیکھا جائے گا کہ دینے والا کس کو دے رہا ہے۔ اگر دینے والا کسی مستحق کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مستحق ہی لے گا اور غیر مستحق کو نہیں لینا چاہیے۔ اور بہرحال ہمارے یہاں پر یہ ایک بہت بڑی وبا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکلے اور مستحق افراد تک پہنچے، جن کو پہنچنی چاہیے ان تک پہنچے، تو ہمارے یہاں سے ایک حد تک غربت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ اول تو وہ اپنی زکوٰۃ پوری نہیں نکالتی، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتی ہے تو غیر مستحق کو دے دیتی ہے، جو مستحق ہوتے ہیں ان تک وہ پہنچتی نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ وبا کا موسم ہے، پریشانی کا موسم ہے، بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں وہ اس راہ پر لگے ہوئے ہیں کہ خوب مخلوق کی مدد کرے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 23ویں جلد کے اندر پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ یہ جو وبائیں قحط وغیرہ آتی ہیں یہ اس طرح کھانا تقسیم کرنے سے، کھانا کھلانے سے حدیثوں کی روشنی میں یہ دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کی تقسیم کاری کی جائے، لیکن دونوں طرح کے افراد کو اس کے اندر احتیاط برتنی چاہیے۔ لینے والے کو کہ وہ جو لے رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں جو لے رہا ہوں، اب راشن بٹتا ہے، رش پہ رش لگ جاتا ہے، وہ ایک راشن، 2 راشن، 3 راشن جمع کر کے ایسے لوگ بعض اوقات لے جاتے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہوتے ہی نہیں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہ کریں، مستحق لوگوں کو یہ چیز پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اصل مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ کے دلوں کو بھی اس سے راحت حاصل ہوگی، آپ کے دل کے اندر بھی ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کے دل کے اندر بھی سکون اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیدا ہوگا۔ کیا دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر لگانا واجب ہے؟ جی بالکل، اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، یعنی دعائے قنوت سے پہلے آپ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، یہ واجب ہے۔ اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ اللہ اکبر کہیں، یہ واجب ہے، اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور اس کے بعد باندھ لیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ سلام، گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس کے اوپر جماعت مسجد کی واجب ہے اس پر تو لازم ہے کہ وہ اس نے مسجد ہی میں ادا کرنی ہے، اور جس پر مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے وہ گھر میں بھی جماعت کروا سکتا ہے۔ 2 بندوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، 3 کی بھی ہو سکتی ہے، 4 کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مرد عورت دونوں موجود ہیں، مثلاً اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اس کی اہلیہ بھی موجود ہے، اس کی بیٹی بھی موجود ہے، تو پھر بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو بیٹی اور بیوی ہیں وہ پیچھے ہو جائیں۔ 2 بیٹے ہیں تو وہ پیچھے صف بنائیں اور عورتیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے صف بنا لیں۔ جو ایشیا میں عربی ہے وہ ہمارے لیے احسن ہے؟ سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال، تھوڑا سا واضح کر کے بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش میں کروں گا۔ سید کو غیر سید سے رشتہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو لڑکا سید ہے اور لڑکی غیر سید ہے، دونوں سنی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نکاح کرنے کے اندر۔ اور اگر لڑکی سید ہے اور لڑکا غیر سید ہے تو پھر یہاں کچھ شرائط ہیں جن کی روشنی کے اندر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی سید ہے، بالغہ ہے، تو اس کی اپنی اجازت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ولی ہے، جیسے اس کے والد حیات ہیں تو والد کی اجازت کا ہونا یہ ضروری ہے، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر لڑکی سیدہ نابالغہ ہے اور والد یہ پہلی اپنی سیدہ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، یہ اس سے پہلے نکاح کر چکا ہے لیکن کوئی اس کے اندر اس نے غلط مہر نہیں رکھا تھا، غیر کف کے اندر اس نے نکاح نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں جو نابالغہ ہے اس کا نکاح والد اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔
یاسین شریف اور سورہ رحمان کی روز پڑھنے پر برکتیں بتا دیں۔ بالکل، یاسین شریف قرآن کا حصہ ہے، سورہ رحمان قرآن کا حصہ ہے، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہو، وہ دیگر فضیلتیں تو ہیں، قرآن یاسین پڑھنے کے اوپر 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی وبا کے حوالے سے کوئی الگ سے فضیلت ہو یہ میں نے نہیں پڑھی۔ بیٹا آپ کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ادھر ہو جاؤ، شاباش۔ خوف خدا حاصل کرنے کے لیے کوئی کتاب کا نام بتا دیں۔ اب ایک تو ہے اپنا احیاء العلوم ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اسی طرح کیمیاء سعادت ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے ایک مستقل کتاب خوف خدا کے نام سے لکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں LED ٹی وی چل رہا ہو تو کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب وہ چل رہا ہوگا تو پھر آپ کو نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کے سامنے ہے یا پیچھے ہے۔ اگر پیچھے کی طرف ہے اور آواز وغیرہ نہیں آ رہی تو نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن سامنے ہوگا تو آپ کی توجہ یہ بڑھتی رہے گی، اور پھر بعض اوقات اس کی صورتیں اور بھی مختلف ہو جاتی ہیں، تو اس کو بند کر کے ہی آپ نماز ادا کریں۔ کیا نماز میں کوئی درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی کی جگہ اگر کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن کسی اور درود پاک کو بھی پڑھ لیا تو اس سے سنت موقدہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ بعضوں نے دعاؤں کے لیے کیا ہے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے۔ جو بھائی سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی دلی نیک جائز حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اس سلسلے کو آگے آپ شیئر کرتے رہیں تاکہ دیگر افراد بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اگرچہ کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ آتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اذان میں جو حی علی الصلاۃ ہے اس میں تا پڑھنا ہے یا نہیں؟ جب حی علی الصلاۃ پڑھیں گے تو پھر آخر کے اندر تا کو آپ ہا میں بدل دیں گے، حی علی الصلاۃ، اور جب دوسرا پڑھیں گے تو حی علی الفلاح ہا کے ساتھ پڑھیں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں کہ سجدہ سہو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کا نماز میں کوئی ایسا واجب ترک ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ آخری رکعت کے قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں، التحیات پڑھنے کے بعد چاہیں تو ایک طرف سلام پھیریں اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں، یہ بھی درست ہے۔ اور التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ التحیات میں بیٹھ کے شروع سے التحیات درود ابراہیمی دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیر لیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ کار ہے۔ کیا شرعی عذر میں عربک نماز سیکھنے کے لیے ذکر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جو اس کے اندر قرآنی آیات ہیں وہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، ہاں قرآن کی وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین یا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد موجود ہے، اس کی ثنا موجود ہے، تو قرآن کی ایسی آیتیں حمد اور ثنا کی نیت سے ان دنوں کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، باقی اور دعائیں اور قرآن کی آیات وغیرہ ان دنوں کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی۔ کل سے ایک افواہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہا قہوہ پیو کرونا سے بچ جاؤ گی، کہ یہ صحیح ہے؟ ہمارے یہاں یہ ایک تو بڑی مصیبت ہے، پہلے یہ خطوط کے ذریعے ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جب ای میل شروع ہوئی تو ای میل پہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب چونکہ سوشل میڈیا اور فاسٹ ہو گیا، فیس بک آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، تو اب یہ اس کے ذریعے سے انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا کا ہمارے لوگوں کو خوف نہیں ہے، ایسی باتیں ایسے موقع کے اوپر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اور اذیت و تکلیف کے اندر رہ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب تک کسی کے پاس کوئی اتھینٹک بات نہ ہو اس وقت تک ایسی باتوں کو آگے بڑھانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ بچہ پتہ نہیں کتنی جگہ پہ پیدا ہو گیا اور کب پیدا ہوتا رہتا ہے، عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ دیا کریں۔ ہاں اتھینٹک ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں یا حکماء ایسی بات بتاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے مفید ہے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب
اب قہوہ پینا جو ہے اگر جو ہے وہ قہوہ صحیح چیزوں سے بنایا جا رہا ہے جیسے عام طور پہ بنایا جاتا ہے تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے آپ پی سکتے ہیں، لیکن اب اس بچے نے بتایا ہے تو اس لیے آپ پئیں، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ، سوالات آپ کے بہت سارے ہو گئے، اوپر نیچے ہو گئے ہیں۔ شرعی احکام کے اصول سیکھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرما دیں کہ کوئی کتاب جو ہے وہ شرعی احکام سیکھنے کے اصول پر ہو، تو اس کے لیے تو اصول فقہ ہوتے ہیں، اور اصول فقہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے طور پہ نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو پلے ہی نہیں پڑیں گے، سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ابھی آپ نرسری کے اندر ہوں اور آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کر لیں، تو ظاہر ہے وہ ایسے نہیں ہوگا، وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا کسی استاد کے ذریعے۔ آپ فقہی اور شرعی احکام آپ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ذرائع بہت سارے ہیں۔ آسان کتابیں بھی ہوتی ہیں، جیسے امیر اہل سنت کی بہت ساری کتابیں ہیں وہ آسان ہیں، انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل پر دارالفتہ اہل سنت کے مختلف سلسلے آتے رہتے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو آپ سن لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ لیکن جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے کہ استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا، استاد سے سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسلامی بہن فیس بک پر لائیو سیشن کرے جس میں کیمرہ سامان پر ہو اور اسلامی بہن ہاتھوں میں دستانے پہن کر صرف قیمت اور کوالٹی بتا رہی ہو اور خود کیمرے کے سامنے نہ آ رہی ہو، صرف قیمت بتائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سمپل ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کسی عورت کا کاروبار کرنا، تو اس کے لیے علماء نے شرائط کے ساتھ اس کو نوکری کی اجازت دی ہے، وہ چیزیں بیچ سکتی ہے، خرید سکتی ہے، کہیں نوکری کر سکتی ہے کہ اس کے آنے جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہوتی، کسی مرد کے ساتھ تنہائی نہیں ہوتی۔ اب بظاہر تو یہ ساری کی ساری قیدیں لگا دیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں فتنے بہت سارے ہوتے ہیں اور آگے چل کر یہ فتنے بڑھتے ہیں، پھر روابط پیدا ہوتے ہیں۔ تو آن لائن چیزوں کی خرید و فروخت کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف وہاں پر ایگریمنٹ کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح یہ چیز دکھا رہے ہیں، اگر آپ کو یہ چیز لینی ہے، خریدنی ہے تو آپ بتائیں، پھر اس کے بعد میں آپ کا ان سے فزیکلی اس سے جو ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے اور آپ چیز بیچتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن عام طور پہ جو چیزیں آن لائن بیچی جا رہی ہوتی ہیں اور اس میں جو خرید و فروخت کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ شریعت کے کئی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ کیا اس بیماری کے دور میں دو آدمی ساتھ میں سو سکتے ہیں؟ واللہ عالم، یہ کیا آپ کا سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال مرد کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد دو ہوں یا عورتیں دو ہوں تو انہیں سونا جب بھی چاہیے، بالغ ہو گئے یا بالغ ہونے کے قریب ہیں تو فاصلے کے ساتھ ہمیشہ سونا چاہیے، چاہیے وبا کا دور ہو یا نہ ہو، فاصلے کے ساتھ کچھ سونا چاہیے، بالکل قریب سونے سے یہ منع کیا گیا ہے۔ کیا نماز با جماعت میں مقتدیوں کے درمیان 1 میٹر دوری رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ اب 1 میٹر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر 1 میٹر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ یہ جو صف ہوتی ہے ایک ہی صف کے اندر نمازی دور دور کھڑے ہوں تو اس طرح تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر 1 میٹر سے مراد یہ ہے کہ 2 صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جتنا عام طور پہ ہوتا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ احتیاط اپنی جگہ پر ہے، احتیاط بالکل کریں، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہ کریں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی 11ویں شریف کیوں منائیں جبکہ کسی صحابی یا امام نے یہ نہیں منائے، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ محدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے دین کے تمام اصول کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بالکل حق اور سچ فرمایا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام جاری کیا، ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے لیے اس کا اجر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے امور نہیں کیے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ امور کیے، بعد کے لوگوں نے وہ امور کیے۔ میں مختصراً چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ امور کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ہوئے، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے وہ تابعین کے زمانے میں ہوئے، جو تابعین کے زمانے میں نہیں تھے وہ تابعین کے زمانے کے اندر ہوئے، اور ہر ایک اس کو قبول کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں لیکن پہلے بات سن لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے جو اصول ہیں، جو دین کے قواعد ہیں، دین کے جو قانون ہیں، دین کے جو ضوابط ہیں، دین کی جو کلیات ہیں، وہ تمہارے لیے مکمل کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کی ایک ایک بات کو اس طرح قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر قرآن پاک ہزاروں لاکھوں جلدوں کے اندر ہوتا کہ فلاں شخص نے آنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، اور فلاں کے لیے یہ حکم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اصول اور ضوابط اور قواعد اور قوانین یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، 3 سے 4 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراویح کی جماعت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراویح کی جماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدائی دور کے اندر جمعے کی جو اذان ہوتی تھی وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان ایجاد کی، دوسری اذان کا حکم دیا کہ لوگ کثیر ہو گئے، لہٰذا مقام زہرہ پہ جا کر جو ہے وہ ایک اور اذان دی جائے تاکہ لوگ اس کے لیے جمع ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اس کو بدعت فرمایا کہ یہ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ کار ہے۔ بدعت بولتے ہیں ایسی چیز کو، ایسے کام کو کہ جس کی مثال پہلے نہ ہو اور اب اس کو بنایا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بدیع، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو، آسمانوں کو ایسا بنانے والا ہے کہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایجاد کی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ اب نہیں پڑھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف علماء نے معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ مستقل پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ سفر سے واپسی میں نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ کھلے عام نہیں پڑھی، مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا معنی، اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، میں یہ نماز چاشت پڑھتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت کرنے والی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آگے چلیں،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں کے اندر محراب کو ایجاد کیا جو آج تک ہمارے درمیان چلتی ہوئی آ رہی ہیں. آپ نے قرآن پاک، آپ نے احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا. قرآن پاک پہ کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے تھے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود الدؤیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کے قواعد ایجاد کیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے دور سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کے کہنے پر علماء نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے ہیں. دو مثالیں آخر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہیں، آپ کا احادیث طیبہ کو جو بیان کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا. آپ کی سیرت کی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا، یہ حالات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جب آتے حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے تو باقاعدہ آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا، آپ اس تخت کے اوپر بیٹھتے، اس خوشبو سلگائی جاتی، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے آپ احادیث طیبہ کو بیان کرتے، اور بعض اوقات اتنا جھک جاتے کہ سر نیچے چلے جایا کرتا تھا. آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ تابعین کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، یقیناً ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان میں کسی کا بھی انداز نہیں ملے گا جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا. تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی خوب تعظیم کرو، ان کی خوب توقیر کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعظیم و توقیر کرنا اگرچہ کہ اس کا طریقہ کار پہلے موجود نہیں تھا، لیکن یہ اس اصول کے تحت آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کہلاتی ہے. اس بخاری شریف کو لکھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال لگائے. صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف کو لکھتے تو ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے. 16 سال کے عرصے میں آپ نے بخاری شریف لکھی. ذرا بتائیے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں احادیث طیبہ کو لکھا؟ کسی تابعی نے لکھا؟ کسی تبع تابعین نے لکھا؟ ہرگز ایسا آپ کو نہیں ملے گا. تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. ہاں، بدعت اس معنی میں کہا جائے گا کہ یہ پہلے نہیں ہوا تھا، اب ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر امام ہیں، امام ابو نعیم بسند جید حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت گمراہی اور بدعت ہدایت. یعنی ایسی بدعت کے جو گمراہی والی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہوتی ہے، اور دوسری وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے، اس کو بدعت ہدا کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، اور اس قسم کو کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ بعض اوقات بدعت واجب ہوتی ہے، یعنی نیا کام واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے صرف و نحو کے قواعد کو سیکھنا. بعض اوقات بدعت جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزوں کو ایجاد کرنا کہ جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو. بعض اوقات مکروہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات مباح ہوتی ہے. تو بدعت کی مختلف اقسام علماء نے یہ بیان فرمائی ہیں، جس کو ہر طبقہ فکر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. تو ہر کام ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بدعت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہونے کے باوجود اس کو غلط کہا جائے، ایسا نہیں ہے. ایسا کہنا بالکل غلط بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے. آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتی ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قید بیان کی ہے کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو. تو حضور علیہ السلام افصح العرب ہیں. آپ کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ یہ بامعنی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دین میں کوئی ایسی بات آئی کہ جو دین سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دین کے اصول، دین کے ضوابط، دین کے قواعد، دین کے کلیات، دین کے قوانین کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. تو بعض چیزیں ایسی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ جو غلط ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. تو کل محدثۃ بدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بدعت کے جو گمراہی والی بدعت ہو وہ گمراہی ہے، بری بدعت یہ گمراہی ہے. امید ہے کہ اگر آپ توجہ سے یہ سن رہے ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. باقی جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے 2-2.5 گھنٹے بھی تقریر کی جائے تو کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایمان فاطمہ نام رکھنا کیسا؟ بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. اس طرح کا نام نہ رکھیں. کنیز فاطمہ رکھیں، نور فاطمہ رکھیں، اس طرح کے نام رکھیں. یا فقط سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے فاطمہ رکھیں. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا. بوڑھی بیمار بیوہ کے لیے عدت میں کیا کیا رعایت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بوڑھی ہوں یا جوان ہوں، بیمار ہوں یا غیر بیمار ہوں، جو عدت ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. ہاں، عدت کے اندر جو باہر نکلنے کی رعایت ہے وہ چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو ان کے لیے ہو سکتی ہے. وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی سخت بیمار ہو گئی، گھر کے اندر اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تو اس کو لے جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ اس حال میں اس کو لے جائیں. کوشش یہ کریں کہ دن کے اندر اگر ڈاکٹر ملتا ہے تو دن کے اندر ہی اس کو ڈاکٹر کو دکھا کے واپس لے آئیں، اور دن کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے، رات میں ہی ملتا ہے تو رات میں بھی پھر جا کے اسے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں اور پھر فوری طور پہ اس کو گھر پہ واپس لے آئیں. اذان دینا کہاں سے ثابت ہے؟ وبا کے وقت کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے اسی پیج کے اوپر جواب موجود ہے، اسے آپ سن سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ حاصل ہوگا. سری نمازوں میں اسلامی بہن اتنی آواز کے ساتھ کہ کچھ دور والے سن سکیں، ایسا پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا ہوگا؟ جی، بلند آواز سے اسلامی بہن نماز کے اندر قرات نہیں کر سکتی، چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. سجدہ سہو بھول جائے تو کیا کرے؟ اگر سلام پھیر لیا اور سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہا، دونوں طرف سلام پھیرا، ابھی آپ نے کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا، کسی پہ سجدہ سہو لازم تھا، اس نے سلام پھیر لیا دونوں طرف، اب اسے اچانک یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو تو نہیں کیا، تو پھر یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس نے کسی سے کوئی ایسی بات، کسی سے گفتگو کر لی، کچھ کھا پی لیا، کسی کو سلام کا جواب دے دیا، اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، مسجد میں تھا تو مسجد سے باہر نکل گیا، تو اب تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مثلا بیٹھا ہوا ابھی اس نے دونوں طرف سلام پھیرا اور اسے اچانک یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ سہو نہیں کیا، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ اسی وقت 2 سجدے کرے اور بیٹھ کے دوبارہ تحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے، اس کی نماز یہ ہو جائے گی. جس نے ایک بار قرآن پڑھا ہو وہ قرآن پاک کتنی بار ایصال کر سکتا ہے؟ وہ ایک ہی بار ایصال کر سکتا ہے. ایک ہی مرتبہ میں جتنوں کو کرنا ہے وہ کر دے کہ میں نے ساری امت کو اس کا ثواب بخشا، یہ کر سکتا ہے. لیکن ایک ہی دفعہ پڑھ کے پھر سب کو بار بار کرتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ظہر کی سنتوں میں دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھنا بھول جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. عقیدے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ پلیز ضرور رہنمائی فرمائیں. عقیدہ کا مطلب یہ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گٹھان لگانے کا، عقد. اور جب بندہ کسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ اس کو پختہ کر لیتا ہے. عقیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. عقیدہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، جیسے ضروریات دین ہیں، دین کی وہ ضروری باتیں ہیں کہ جس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. اگر اس کے خلاف بندہ اعتقاد رکھے گا تو پھر اس صورت میں وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. دوسرا عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ سنی صحیح العقیدہ رہتا ہے، یعنی وہ نظریات، وہ قواعد کے جو بندے کو سنیت کے دائرے کے اندر رکھتے ہیں ان کو وہ بھی عقیدہ کہلاتے ہیں. تو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا تو بندہ سنیت سے یہ خارج ہو جائے گا.
کیا اذان میں صلو فی رحالکم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں اول تو پہلی بات یہ ہے کہ صحیح جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، جس میں اس کی بالکل وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ جب اذان کہہ دی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلو فی رحالکم، وہ تیز بارش کیچڑ وغیرہ تھا، اس لیے اس کا جو ہے وہ حکم ہوا کہ اپنے اپنی جگہوں پر نماز ادا کر لو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی بارشوں کے اندر کہ بارشوں کے اندر بندہ مسجد کے اندر نہ جا سکے، تو ابھی کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اتنی شدید بارش ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مسجدوں تک جانا ہی ممکن نہ رہا، تو اب اذان کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلو فی رحالکم، کہ اپنے اپنے مقام پر ہی نماز ادا کر لو۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا سینیٹائزر لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہو جائے گی؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سینیٹائزر چاہے الکولک ہو یا نان الکولک ہو، دونوں صورتوں میں اسے لگا سکتے ہیں اور اسے لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سینیٹائزر لگانے کی وجہ سے آپ کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں پیری کی شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی سنی صحیح العقیدہ ہے، اس کو خلافت اپنے پیر صاحب سے ملی بھی ہے، اور یعنی اس کا سلسلہ متصل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، فارسی کے معلم نہیں ہے، عالم ہے، یعنی علم رکھتا ہے کہ اپنے ضرورت کے مسائل جو وہ حل کر سکے، تو بالکل وہ پیر کا بیٹا ہے تو وہ پیر ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر اس صورت میں وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ داڑھی کی مقدار بتا دیں، ہر جگہ سے یعنی کہاں سے داڑھی جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ تو داڑھی تمام مقامات سے ایک مٹھی ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جب تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو جائے گی تو اس کے نیچے آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے بال اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، تو ان کو بھی ایک مٹھی سے جب وہ بڑھ جائے گی تو اس ایک مٹھی سے زائد کو آپ کاٹ سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی مقام سے آپ بالوں کو کاٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں ہو جائیں گے۔ ایک مٹھی تک ہر طرف سے رکھوانا یہ ضروری ہے۔ کسی مسجد میں بجلی کا بل ادا نہیں کیا جاتا، اس میں نماز ادا کرنا کیسا ہے، اور اس چوری کا گناہ کس پر عائد ہوگا؟ نماز تو بہرحال اس میں ہو جائے گی، اور اس مسجد کو آباد رکھنا بھی یہ ضروری ہے، لیکن بہرحال اس کا وبال تو آئے گا۔ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جن کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی، سعادت دی تھی کہ وہ مسجد کے انتظامات کو سنبھالیں، اور وہ مسجد کے انتظامات کو سنبھالنے کے اندر سستی کوتاہی کر رہے ہیں، تو جواب دہ وہ ہوں گے۔ سعادت کو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو اب اس کو پورا کریں۔ مفتی صاحب کیا کرونا وائرس سے مرنے والا شہید ہوگا؟ جی بالکل شہید ہوگا، اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی کثرت کے ساتھ ملے گا۔ اگر کسی بوڑھی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ 40 دن عدت کے گزار کر امراض قلب اور دیگر امراض میں مبتلا ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں بیوہ کے لیے کوئی رعایت ہے، اور کون کون سی رعایت اس کو مل سکتی ہے؟ ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا۔ بیوہ کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو یعنی پریگننٹ ہے تو بچے کے پیدائش کے وقت تک اس کی عدت ہوگی، ورنہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے جو اس نے گزارنی ہے۔ تو اب اگر 40 دن گزارے یا 2 دن ہی گزارے اور اس کے بعد کوئی اس کو تکلیف ہو گئی، تو وہ دکھانے کے لیے اگر ڈاکٹر گھر پہ نہیں آ سکتا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عدت اس کی گزرتی رہے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عدت یہ ٹائم کا نام ہے، ٹائم پیریڈ کا نام ہے، یہ گزرتی رہے گی۔ اس سے آپ کو کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے عدت نہیں گزاری، بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ باہر گھومتی چلی جاتی ہیں یا باہر نکل جاتی ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، توبہ کرنا ان کے پر لازم ہے، لیکن عدت یہ وقت کا نام ہے، عدت وقت کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ 4 مہینے 10 دن گزریں گے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کی عدت 3 مینسز کی بنتی ہے، تو اگر وہ باہر نکلتی بھی رہی ہے تو اس صورت میں اس کی عدت یہ پوری ہو جائے گی۔ گناہ گار وہ ہوگی جس پر اس کو توبہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر کسی کو کھانسی چھینکیں ہوں تو ماسک پہن کر نماز ہو جائے گی؟ ابھی میں کئی دفعہ اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے اینڈ ٹائم پر آپ ماسک اتار لیں، نماز پڑھ کے فوری طور پر آپ اسے پہن لیجئے۔
سوالات آپ کے بہت سارے ہو گئے ہیں، کوشش کرتا ہوں کچھ سوالات کے جوابات مزید آپ کو میں عرض کر دوں۔ حضرت قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، تو کیا اس کا حکم ہر شادی شدہ جوڑے پر لگا سکتے ہیں کہ مرد بدمعاش ہے تو عورت بھی بدمعاش ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لائی کسی کے ہیں کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو، طیب کو، نیک آدمی کو نیک عورت تلاش کرنی چاہیے اور نیک عورت کو نیک مرد تلاش کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر طریقہ کار ہے۔ مدینہ شریف میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اسلامی بہن جا سکتی ہے؟ نہیں جی، کسی بھی مزار پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مزار پر جائے۔ ہاں، جو احد کا میدان ہے اس کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، احد پہاڑ پر وہ زیارت کے لیے شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے، مزار پر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جماعت میں ملنے پر ہم ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ اگر آپ امام کے ساتھ ملے ہیں، بسم پہلی رکعت کے اندر ملے اور ابھی امام نے تلاوت شروع نہیں کی، تو اس صورت میں آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے کہ ثنا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اگر امام نے تلاوت شروع کر دی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو اجازت نہیں کہ اب آپ ثنا پڑھیں۔ جو تیزاب سے ہاتھ پر نام لکھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے اور اس سے وضو ہوگا؟ تیزاب سے لکھتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، بعض لوگ گدواتے ہیں نام، یعنی کھدوا لیتے ہیں نام، اس پہ کلر بھرواتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے اوپر لعنت آئی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اب اگر بغیر آپریشن کے اس کو ختم کروانا ممکن نہیں تو اس پہ ختم کروانا لازم نہیں ہے، وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس مقام کو وہ چھپا کے رکھا کرے تاکہ لوگ اس سے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ ظہر کی 4 سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا نہ کر سکے تو فرض نمازوں کے فوراً بعد ادا کرنا تو ہوگی، یعنی کسی کی 4 سنتیں ظہر سے پہلے کی چھوٹ گئیں، اس نے فرض پڑھ لیے، فرض پڑھنے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ پہلے 2 رکعتیں سنتوں کی پڑھیں، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں سنتیں پڑھیں۔ یہ بہتر طریقہ کار، افضل طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر کسی نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد ظہر کی پہلے 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک ایموجی انہوں نے بھیجی ہے کہ یہ اس طرح جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں کہ اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اصل میں پہلے ایک ایموجی آتی تھی، وہ اس طرح کی ہوتی تھی اور اس میں سے کچھ چیزیں اٹھ رہی ہوتی تھیں، وہ شاید تاری کا نشان تھا، اس کو لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ معافی کا نشان ہے۔ لیکن یہ جو ایموجیز ہیں یہ غالباً معافی ہی کی ہیں، تو معافی تو ہم بھی مانگتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو، تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا نشان یہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے دعا دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے اور حاجتوں کو ہماری پورا فرمائے۔ اللہ کے لیے صنم کا لفظ استعمال کرنا کیسا؟ ناجائز ہے، ہرگز اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ رفع الیدین کے متعلق کچھ احادیث کی روشنی میں رہنمائی عطا فرما دیں۔ دیکھیں ہمارا موقف جو احناف کا موقف ہے وہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ ہے کہ رفع یدین کرنا یہ منسوخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے رفع یدین فرمایا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ بھی دیا اور اس کے کرنے سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی حسن صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر اس کے بعد آپ نے جب نماز شروع کی تو پہلی ہی دفعہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو
نہیں اٹھایا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نماز کے اندر کے لیے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے سے یعنی رفع یدین کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث طیبہ ہماری موجود ہیں کہ جس میں رفع یدین کرنے کو منسوخ قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو لہذا رفع یدین کرنا یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ منسوخ ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازوں کے نام کیا ہیں؟ فی الوقت تو مجھے سارے دروازوں کے نام تو یاد نہیں ہے، باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، الگ الگ دروازے ہیں، یہ 8 بڑے دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دروازے جو ہیں وہ ضمنی دروازے بھی اس کے موجود ہیں۔ اذان بیٹھ کر دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ اذان جو دینے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی۔ اذان جو وبا کے لیے دی جا رہی ہے کیا عورتیں بھی دے سکتی ہیں؟ بہتر ہے کہ مرد ہی یہ اذان دیں، عورتیں نہ دیں تو اس میں اچھا ہے۔ مرد گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں عام طور پر، تو ان کو چاہیے کہ اپنے تلفظ ٹھیک کریں، مخارج ٹھیک کریں اور اس کے بعد یہ اذان دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مساجد بند ہو گئی ہیں تو کیا گھر میں جماعت کروانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ گھر میں جماعت واجب نہیں ہے، واجب جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ گھر کے اندر کروا سکتے ہیں، اس سے ثواب ملے گا اور کروانی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں پڑھ سکتے تو اس صورت میں۔ مفتی صاحب، آپ مطالعہ کس طرح فرماتے ہیں؟ بھائی اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے مطالعے کا۔ میرا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ عام طور پر فقہ حنفی کی کتب کا ہوتا ہے، اصول فقہ کا ہوتا ہے، احادیث طیبہ اور اصول حدیث کا مطالعہ یہ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ کرنے کی۔ اس کے علاوہ جو کتاب ملتی ہے بزرگوں کی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمومی ٹائم الحمدللہ عز و جل میرا مطالعے کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حج اور عمرہ پہ جانے والی اسلامی بہن کیا مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی؟ اسلامی بہن کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے جو افضل ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص مکہ مدینے والے جو موقع تھا جب حدیث بیان فرمائی تھی عورتوں کے لیے، تو وہ کہاں کے لیے بیان فرمائی تھی؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں موجود تھے، مدینے کی عورتیں آپ کے سامنے موجود تھیں، تو ان کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ عورت کے لیے بہتر نماز اس کے گھر کے اندر ہے، گھر سے بہتر اس کے کمرے کے اندر ہے، کمرے سے بہتر اس کی کوٹھڑی کے اندر ہے۔ تو چاہے مکہ مدینے کے اندر ہو، نماز عورتیں یہ تنہا ہی پڑھیں گی، یہی ان کے لیے افضل ہے۔ شیخ احمد کا خط چلتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو ابھی میں بیان کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ یہ فضولیات ہیں، ان چکروں کے اندر نہ پڑھا کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، اور بہت زیادہ اس کرونا کو اپنے سر پر نہ چڑھائیں۔ بلا ہے، وبا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، احتیاطیں برتیں، اچھی باتیں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گھر کے اندر کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کا وقت مقرر کریں، نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں اس کو پڑھنے کا وقت مقرر کریں، مطالعے کے لیے اپنا وقت مقرر کر لیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا وقت مقرر کر لیں۔ اس طرح آپ اپنے ٹائم کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی احتیاطیں بھی ہوتی رہیں گی اور یہ ٹینشن بھی ہمارے سر کے اوپر سوار نہیں ہوگی۔ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے، بہت سارے سوالات کے الحمدللہ آج بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ کل دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سلسلے کو مزید آگے شیئر کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ 3 بجے کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ ایک اور بھی سلسلہ میرا شروع کرنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ اہل علم کے لیے ہے کہ کیا یہ حدیث ہے، کیا یہ حدیث ہے، تو وہ آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اگر مجھے علم ہوگا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے جوابات میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں دے سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری مصیبت کو، پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرمائے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، نیک اچھے رشتے عطا فرمائے، جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، جو نیک حاجتیں جائز حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔